السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر واصف برنی اور آپ دیکھ رہے ہیں NED اکیڈمی پوڈ کاسٹ۔ اور آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، میں ویلکم کرتا ہوں محترم جناب زاہد حسین چیپا صاحب کو۔ ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کو سب جانتے ہیں، مہربانی آپ۔ کس طرح جانتے ہیں؟ اسلام 360 کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو مجھے ڈائریکٹلی میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں بات کہ کیا وہ مارکیٹ گیپ تھا، کیا وہ سوچ تھی کہ آپ نے کچھ سال پہلے یہ ایپ کا بنانے کا سوچا؟ کیسے خیال آیا؟ واصف بھائی، اس کی ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے۔ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں جب کوئی لیکچر سنا کرتا تھا جی، تو ایک تو اس کا ریفرنس یاد کر لیتا تھا، اور دوسرا اس کو چھوٹا سا میرے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا تو میں اس کو ریورس کر کے اس کی میں عربک بھی یاد کر لیتا تھا۔ اچھا کہ بھائی میں جب کل کہیں کوٹ کروں گا تو یہ عربک جب میں بیان کروں گا تو اس بات میں اور تھوڑا سا وزن پیدا ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک آیت میں نے کہیں کسی لیکچر میں سنی تھی اور مجھے اس کا اردو ترجمہ آتا تھا اور میں اس کا ریفرنس بھول گیا تھا یہ کہاں پر ہے۔ اچھا، میں مختلف علماء کے پاس گیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ جناب یہ آیت کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جناب یہ تو پتہ نہیں کہاں ہے، کیونکہ اگر میں عربی پڑھتا تو بہت سارے مجھے حافظ بتا دیتے، لیکن مجھے تو عربی آتی نہیں تھی۔ تو پھر ایک صاحب تھے حافظ ادریس صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب کہ یہ قرآن کی آیت جو ہے سورہ توبہ کی ہے اور 10واں پارہ جہاں نصف ہوتا ہے اس کی 3 لائنیں اوپر تمہیں یہ آیت مل جائے گی۔ میں نے کہا تو کمال ہو گیا جی۔ تو میں نے کہا جی اس طرح میری طرح اور بھی تو لوگ پریشان ہوتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو جب وہ تلاش کرتے ہوں گے، تو اس وقت میں نے اس ایپلیکیشن کو شروع کیا اور وہ آیت تھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اور میں اس کا ترجمہ بھول گیا تھا، یہ ریفرنس بھول گیا تھا۔ اچھا۔ تو بہرحال پھر میں نے کام شروع کیا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ یہ کام کسی اور سے لے لے، تو نومبر 2007 کی ایک عشاء کی نماز تھی، میں پڑھ کے نکلا، اللہ تعالیٰ نے پہلے میرے دل میں بات ڈالی کہ بھائی اس کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کر دو، جس کو ہم ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں، یعنی لکھا وہ اردو میں انگلش میں جاتا ہے، ہوتی وہ اردو، تم کہاں جا رہے ہو، کیسے ہو، فلاں، وہ جو ہم آج کل واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں۔ تو میں نے پورا قرآن مجید رومنائز اردو میں یعنی ٹرانسلیٹریشن میں ٹائپ کیا۔ کتنا ٹائم لگا؟ جی تو اس میں مجھے تقریباً 10 مہینے لگے تھے۔ 10 مہینے۔ اور یہ آپ نے خود کیا یا ایک ٹیم کے ساتھ؟ خود کیا، اکیلا، اچھا، تنا تو وہ سارا کام کیا الحمدللہ، اور اس میں مجھے تقریباً 10 مہینے لگے، اور الحمدللہ اکارڈنگ ٹو گوگل آئی ایم the only person in the world الحمدللہ who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ بات آتی ہے دین کی، جب ہم بات کرتے ہیں اسلام 360 کی تو بات آتی ہے قرآن شریف کی، احادیث کی، اوتھینٹسٹی کی۔ تو جب آپ نے یہ شروع کیا، آپ نے 10 مہینے میں کیا، تو پھر ایک ٹیم کی تشکیل جب آپ نے شروع کی تو وہ کب شروع کی، کتنا عرصہ لگا، اور اب آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے؟ جی 2007 سے میں اس پہ کام کرتا تھا، اور 2007 پہ کام کرنے کے بعد 2011 تک الحمدللہ میں نے اس کو 4 سال کے اندر اس کی ایک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنائی۔ میں خود کیونکہ میرا IT سے بیک گراؤنڈ، پیورلی پروگرامر، 98 سے پروگرامنگ کر رہا ہوں، تو اچھا ایکسپیرینس تھا۔ تو 2007 سے کام شروع کیا، 2011 میں اس کا ایک پہلا مکھڑا نکل کے باہر آیا۔ اچھا، اللہ کرے کہ رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو۔ جی، میں پہلی بار 2011 میں نے جا کے ان کو ایک ڈیمو دیا، تو انہوں نے اس وقت اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے پروگرام میں بلا لیا۔ 2011 میں عامر لیاقت کا توتی بولتا تھا، بالکل، اور جناب اس کے بعد بلاسٹ ہو گیا الحمدللہ، اتنا پاپولر ہوا الحمدللہ اسلام 360 کہ اب الحمدللہ 41 لوگ ہیں جو اسلام 360 پہ کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اور اس وقت ہماری اپلیکیشن کے کوئی 36 ملین یعنی 3.5 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہیں الحمدللہ۔ ایک یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا ایک سبسکرائب آنا، وہ تو ایک آسان ہے، ویڈیو دیکھیے اچھا لگا ایک بٹن دبا دیا، مشکل ہے سر ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل فون پہ جگہ دینا نا، یہ ایک بڑی سائنس ہے۔ جی، تو الحمدللہ 3.5 کروڑ یوزر ہیں اس وقت ہمارے ڈاؤن لوڈ الحمدللہ، جو کہ دنیا کے 174 ممالک میں الحمدللہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ڈیلی کا ہمارا تقریباً جو ایکٹیو یوزر ہے، یعنی آپ دن میں بھلے 10 مرتبہ آتے ہوں، صبح آپ نارمل قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، شام کو سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، رات کو سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، 3 دفعہ آ گئے، کاؤنٹ وہ آپ کو ایک کرے گا۔ اچھا، ایک دن میں ہمارے پاس ڈیلی کا ایکٹیو یوزر 600,000 ہے الحمدللہ، یونیک یوزر۔ تو یہ ہمارے پاس یوزر آتا ہے۔ اسکرین ویوز، کیونکہ آپ یوٹیوب اور چینل والے لوگ ہیں نا، آپ ویوز کاؤنٹ کرتے ہیں، یار اچھا ہمارے ٹوٹل ویوز اتنے آ گئے، اتنے ملین ہو گئے۔ الحمدللہ پر منتھ کے ہمارے اسکرین ویوز آتے ہیں 320 ملین الحمدللہ، لیکن ہمارا یہ کمرشل پروجیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ جب آپ نے شروع کیا
تو اس میں ایکسپینسز تو بہرحال ہوتے ہوں گے, تو وہ سب آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ پہلے بھی جو ایکسپینسز ہوتے تھے وہ بھی بیئر کرتے تھے, اور آپ کس طرح کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی شروع میں جب خود کام کرتا تھا, کیونکہ خود ڈیولپر تھا, تو اس لیے کم از کم وہ ڈیولپمنٹ کی کاسٹ تو زیرو ہو گئی نا, خود ہی کام کرنا ہے الحمدللہ. تو وہ والی چیزیں اللہ کا شکر ہے خود ہی ہینڈل کی. لیکن جب پھر ریکارڈنگ کروانی ہوئی, آپ وائس اوور آرٹسٹ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں نا, تو ان کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں. پھر کہیں پر ڈیٹا کلیکشن کے لیے کہیں پبلشر کو بھی پیسے دینے پڑتے تھے کہ بھائی ان کی کتاب ڈال رہے ہیں تو ان کو بھی پیسے دینے ہوتے تھے. اس طرح اس وقت جب ہم نے 2015 میں اس اپلیکیشن کو لانچ کیا تھا, اس وقت 4.8 ملین 48 لاکھ روپے اس اپلیکیشن پہ ہم نے خرچ کیے تھے. اب رائٹ ناؤ اس اپلیکیشن پر ہم ہر مہینے 9 ملین یعنی 90 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. اب اس کو خرچ کرنے کے یا اس کو چلانے کے بعد صرف 3 میڈیم ہے. ایک میڈیم یہ ہے کہ اسلام 360 میں کچھ ایڈورٹیزمنٹ ہم نے لگائی ہوتی ہے, تو وہ ایڈورٹیزمنٹ کچھ عرصے سے ہے, شروع سے تو نہیں ہے. جی ہاں, کچھ وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ ایڈورٹیزمنٹ اس کے اماؤنٹ اس لیے کم آتا ہے کہ ہمارا زیادہ تر یوزر پاکستان اور انڈیا کا ہے, جی, تو اس کا ECPM ویسے ہی بہت کم ہے. دوسرا کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے کچھ حلقہ احباب کے دوست احباب ہمارے ہیں, وہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. تیسرا جو ہم کمرشلی کام کرتے ہیں, میرے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, وہ یہاں پہ کراچی میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, لنڈن میں آفس ہے. تو وہ تو آپ کی انڈیویجول انویسٹمنٹ اس جو میں کمرشل کام ہے, جو کمرشل کام کرتے ہیں اپنے روزی یعنی کہ وہ بھی آپ اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں اس سائٹ کو, اس کا ایک پورشن پروفٹ کا ایک حصہ ہم وہ بھی اسلام 360 کو دیتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم یہ 9 ملین کا خرچہ پورا کر پاتے ہیں. اچھا ایک جو ہے سوال جو ڈاکٹر بلال زاہد صاحب ہمارے ڈائریکٹر جنرل NID اکیڈمی ہیں, ان کا ایمفیسس تھا کہ اب کیونکہ دور ہے AI کا. اچھا, میں جو آپ کی میرے پاس بھی موبائل میں ایپ ہے اور ماشاءاللہ ہفتے میں 2-3 دفعہ میں اس پہ جاتا ہی ہوں. کیا AI کا کچھ عنصر ایلیمنٹس آپ اس میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں, اور فیوچر میں کیونکہ زیادہ تر لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ جی مجھے سورہ یاسین سننی ہے, تو وہ اس کو ٹاکی زیادہ ہو جائے, تو ایسا کچھ آپ اس میں ایلیمنٹس ڈال رہے ہیں؟ جی بالکل, میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ڈیمو, تاکہ آپ کے وہ آڈینس جو کہ یہ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ بھئی اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے. جی, تو یہ میں ایک چھوٹا سا ڈیمو آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں, اور آپ اپنی آڈینس کو اسکرین پہ دکھا دیجیے. یہ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, یہ میں نے قرآن پہ کلک کیا, یہ تمام صورتیں میرے پاس اسکرین پہ موجود ہیں. میں نے سورہ بقرہ پہ کلک کیا اور یہ ساری آیتیں میرے سامنے ہیں. یہ میں اس کو پلے کرتا ہوں, اور یہاں پر 16 سے زیادہ قرآن حضرات ہیں جن کی آواز میں آپ اس کو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں امام کعبہ وغیرہ, میری 3 ملاقاتیں امام کعبہ سے 1-on-1 ہوئی ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو میں یہاں پر آ کے میں نے کہا جناب مشاری الفاظی کی آواز میں, اور ٹرانسلیشن میں نے کہہ دیا, اور یہ میں نے کہہ دیا کہ جی عربک پہلے پلے کیجیے گا یہاں سے, اور پھر اس کو یہاں پہ یہ میں نے پلے کر دیا. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہاں ریپیٹ کا بٹن ہے, اگر یہ ریپیٹ کا بٹن دبا دیں گے تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. سننا آسان ہو جاتا ہے, سن کے یاد کرنا. آپ نے کہا کہ مجھے اس کی ٹرانسلیشن دیکھنی ہے, ٹرانسلیشن مفتی تقی عثمانی صاحب کی آ رہی ہے. میں نے کہا جی مجھے مختلف مکاتب فکر کے دیکھنی ہے. کچھ نہ کریں, ٹرانسلیشن کا بٹن ہے, اس پہ کلک کریں. تمام اسکول آف تھاٹس کی ٹرانسلیشن اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. 38 سے زیادہ ٹرانسلیشن آ رہی ہیں. کسی پر بھی کلک کریں. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں, پرہیزگاروں کو راہ دکھانے. یہ آپ کے یقینی طور پہ فیوریٹ ہے ہوں گے آپ کے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. معراج محمد خان صاحب کی آواز ہے. اچھا, اب میں نے کہا کہ مجھے اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھنی ہے, یہ انگلش آ گئی. This is the book about which there is no. میں نے کہا نہیں جناب, مجھے تو اس کے اندر جا کے پشتو سننی تھی. دادا اللہ کتاب دے. میں نے کہا جناب مجھے پنجابی. کتاب اللہ جی, کچھ شک نہیں ہے اس میں. یہ ساری چیزیں ہم نے خود ریکارڈ. اور یہ لینگویجز کتنی ہیں آپ کے پاس؟ 19 زبانوں پہ ہم کام کر چکے ہیں, جس میں انٹرنیشنل بھی ہیں, جس میں آپ کے پاس فرینچ بھی ہے, چائنیز بھی ہے, ڈچ بھی ہے, تمل بھی ہے, اور ملیالم بھی ہے, اور گجراتی بھی ہے. اچھا, ایک سوال اور تھا جو ڈاکٹر بلال زاہد. ایک منٹ میں اگر اس بات کو مکمل کرنے کی مجھے اجازت دیں, بس پھر میں اس کے بعد آپ کا. اچھا, اس میں یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے کہا کہ جناب کہ مجھے قرآن مجید کی ہر ورڈ کی ڈکشنری دیکھنی ہے. صحیح ہے. جسٹ کلک آن دس آیا, ہیئر از دا آپشن آف روٹ ورڈ. میں نے اس پہ کلک کیا, تمام ورڈز الگ الگ ہو گئے. میں نے کہا للمتقین کی مجھے معنی بتائیے. یہ میں نے کلک کیا, سر یہ للمتقین کی پوری ڈکشنری آپ کے سامنے.
اوکے. ایک ایک ورڈ قرآن کے. قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی ڈکشنری یہ موجود. میں نے کہا اس سے ملتے جلتے ورڈز کہاں کہاں بنے قرآن میں. کچھ نہ کریں, کلک کریں, سر یہ سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. للمتقین, تتقو, تتقون, کہہ رہا 258 ورڈ ملتے جلتے ہیں. مزے کی چیز دیکھیے, التقویٰ کا ورڈ ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197, اس کا 26واں نمبر کا ورڈ ہے. یہ دیکھیں اسکرین پہ, یہ میں نے کلک کیا, یہ الحج اشہر معلومات, یہ آپ کے پاس آ گیا. خیر الزاد تقویٰ 28ویں نمبر پر یہ آتا ہے. یہ 11 سال لگے اتنی باریک بینی, جتنی باریک بینی سے. پھر میں نے کہا نہیں جناب, قرآن ہم نے دیکھ لیا. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بیٹا پوچھتا ہے بابا جان کہاں لکھا ہے. یہ میں نے سرچ کا بٹن دبایا اور یہاں پر آ کر میں نے یہ سرچ کر دیا رومن میں, جو ہم جس زبان میں میسج کرتے ہیں نا, یہ میں نے ٹائپ کر دیا JHOOT, جھوٹ. وداؤٹ انٹرنیٹ کے ڈھونڈ لایا 42 آیات ہیں. ماشاءاللہ. یہ میں نے کلک کیا کسی بھی آیت پہ, ذرا دیکھیں. ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے, یہ جو گوگل کے مطابق میں نے بتایا کہ میں پہلا انسان ہوں الحمدللہ جس نے ٹرانسلیشن کی تھی. پھر میں نے کہا نہیں جناب, یہیں پر رہتے ہوئے میں نے ایک اور کام کیا. وہ جو ابھی بات کر رہے تھے آپ سے ہمارے بلال بھائی کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر میں تجوید اپنی بہتر کرنا چاہوں. جی ذرا یہ دیکھیے اے آئی کا کیا کام ہے. یہ آیت میرے سامنے آ رہی ہے, اللہ الصمد. میں نے کہا پڑھ کے سنائیے. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. ذرا دیکھیے گا, لم یلد ولم یولد, کہہ رہا بالکل غلط پڑھا. ٹھیک ہے. اور اگر میں پڑھوں اللہ الصمد, جی میں ابھی آپ کی طرف یہ مائک لے کے آ جاؤں گا, جب میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ اللہ الصمد بولیے گا. اللہ الصمد. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ گرین ہو گیا اور ساری گرین ہو گیا. تو یعنی کہ اگر اس سے کوئی بھی اپنی تجوید بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہاں پہ کھینچنا ہے, کہاں پہ توقف کرنا, وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اچھا اب اس کے اندر مزے کی چیز, یہ تو قرآن ہم نے دیکھ لیا نا. جی. ہم اگر اس میں جا کر دیکھیں حدیثیں, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ حدیث کی پورے سیاست تھا. مسند احمد, مشکات, السلسلۃ الصحیحہ, مستدرک حاکم, موطا امام مالک, سنن دارمی, مجمع الزوائد, صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان, مصنف ابن شیبہ, سنن بہقی, سب اسلام 360 میں موجود ہے. ایون آپ نے مثال کے طور پہ میں یہاں پر آ کے میں نے یہ آ کر سنن ابن ماجہ لے لی, کوئی بھی حدیث لے لی, جو گرین کلر سے ہے تو وہ صحیح حدیثیں, جو ریڈ کلر سے وہ ضعیف حدیثیں, اور وہ جو ضعیف ہیں تو وہ کیوں ضعیف ہیں, اس میں کون سا راوی تھا, سب کچھ مینشن ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ سارا کام مل جائے گا. اب ایک اور اے آئی کا کام, اسلام 360 ہم لے کے چلے گئے ہیں واٹس ایپ پر. اچھا. اور اس کے واٹس ایپ کا نمبر ہے +92 پاکستان کا کوڈ 311111360. 360. چلو. +92 311111360. بس اس نمبر پہ جا کے آپ اپنا کوئی میسج بھیجیں. آپ ذرا دیکھیے گا میں اس کو کیا میسج بھیجتا ہوں, وہ ذرا دیکھیے گا. میں نے یہاں پر آ کے اس کو یہ کہا, مجھے آیت الکرسی سنا دو گے. یہ میں نے ایک وائس میسج بھیجا, صحیح ہے, اور یہ جناب یہ مجھے آیت الکرسی کی تلاوت سنا دے گا, اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا خود چیٹ جی پی ٹی کی طرف سے مجھ سے سوالات پوچھے گا. ذرا وہ دیکھیے گا کہ وہ کیا کرتا ہے. یہ ہاتھ کے ہاتھ ہی جواب لے کر آ رہا ہے, اور لازمی بات ہے یہ کیونکہ نیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تھوڑا اسٹوڈیو میں نیٹ سلو بھی آتا ہے کیونکہ یہ آ گئی. اور ذرا دیکھیے نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا. اب میں نے مجھ سے اس نے فالو اپ سوال بھی پوچھ لیا کہ بھائی اس کا میں تلاوت ترجمہ بھی سنا سکتا ہوں, صحیح, ترجمہ اور تفسیر بھی سنا سکتا ہوں, تلاوت ترجمہ اور تفسیر تینوں بھی سنا سکتا ہوں. تو میں کیا سناؤں؟ میں نے اس کو کہہ دیا بھائی مجھے ترجمہ اور تفسیر سنا دو. ذرا دیکھیے یہ ترجمہ. نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. ترجمہ مفتی تقی عثمانی. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اب ایک اور میں اس سے کوئی سوال پوچھتا ہوں, جیسے میں نے کوئی حدیث کے لیے سوال پوچھا, مجھے وہ حدیث بتا دو گے جس میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. تو یہ حدیث کہاں پر ہے؟ اب میں نے اس سے ایک جنرل سوال پوچھا, دیکھیے گا میرے سوال کے جواب میں وہ حدیث سے لے آئے گا. یہ پیچھے سارا یہ آئی ہے. صحیح.
نیکسٹ میں اس سے سوال پوچھوں گا کوئی جو ہمارے فقہی مسئلے ہوتے ہیں نا, جی 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 بھائی سفر کر رہے ہیں تو سنت پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, نماز قصر کرنی ہے نہیں کرنی ہے, اگر میں نے یوں کہہ دیا ہے تو اس سے طلاق تو نہیں ہو جاتی, تو ذرا دیکھیں یہ دیکھیں. پہلے تو سب سے پہلے تو میں نے جو حدیث ڈھونڈی تو اس نے کہا جناب یہ حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی کے لیے سوائے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا. غزوہ احد کے دن آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے کہ 7 تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. مسند احمد کی حدیث نمبر 1147 ہے, پورا ریفرنس. یہی حدیث صحیح بخاری کی 4055 ہے, سنن ابن ماجہ کی 130 ہے, مشکات کے اندر 6126 ہے, سب آ گیا. اب میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں سفر میں ہوں اور اب مجھے کیا سنت اور وتر وہ بھی پڑھنے ہوں گے یا نہیں پڑھنے ہوں گے؟ یہ میں نے سوال پوچھا تو یہ مجھے دیوبند, بریلوی مکتبہ فکر, اہل حدیث مکتبہ فکر تینوں کے فتاوی جات لا دے گا. اچھا کہ بھائی یہ تینوں کیا کہتے ہیں, اب تم جس کو فالو کرتے ہو اسی کو فالو کر لو. اس کے بعد یہ ساری چیزیں اے آئی کام کرتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایک مہینے میں تقریباً کوئی 3.25 لاکھ کے قریب 3,75,000 کے قریب الحمدللہ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں. اچھا جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. جب ہم نے اس اے آئی کو لانچ کیا تھا تو 3 مہینے میں ہمارے پاس 21 لاکھ سے زیادہ کوشچن آئے تھے. تو یہ میرے بولنے کے اوپر دیکھے گا یہ جواب بھی جنریٹ کر کے لے کر آ رہا ہے. گڈ. اور یہ ابھی جا کے آپ کے پاس یہ فتاوی جات اس کے لے کر آ جائے گا اور یہ سارے فتاوی جات بھی مکمل کر دے گا. جب تک یہ لوڈ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں جب تک یہ لوڈ ہو رہا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلامک بینکنگ ہے تو اس میں فتاوے بھی ہیں اور انڈورسمنٹ ہے کسی نہ کسی اسلامی فکری نشست کی. تو کیا آپ کے اس اسلام 360 پہ بھی جو ہے کوئی انڈورسمنٹ ہے؟ جی بالکل, میں وہ دکھاتا ہوں. اور یہ فتاوی جات آ گئے سارے اس کے, اور تمام کے لنکس بھی بنے ہوئے, سب کے ریفرنس بنے ہوئے. اچھا اب آپ نے سوال یہ پوچھا کہ اسلام 360 کی انڈورسمنٹ بھائی کہاں پر ہے. تو اسلام 360 کے اندر یہاں پہ سرٹیفکیٹ کا آپشن موجود ہے, اور سرٹیفکیٹ کے اندر یہ اسلامی نظریاتی کونسل ان کا لیٹر ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جامع بنوریہ, بڑا نام, دارالعلوم الصفہ, جامعۃ اہل حدیث. تو یہ پھر یعنی کہ اوتھینٹسٹی کو کوئی بھی چیلنج کر لے تو ہر جگہ سے سرٹیفکیٹ اور انڈورسمنٹ ملے گا. جی اب اور پھر ہم نے جو اس کی عربک ہے اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو اوقاف کا ادارہ ہوتا ہے جی جو عربک کی انڈورسمنٹ کرتا ہے کہ عربک ہم نے حرفن پڑھا ہے اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن کے سارے ورڈ بالکل ٹھیک ہیں, وہ بھی ہمارے پاس اوقاف کا بھی سرٹیفکیٹ موجود ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, وہ بھی ہمارے پاس. تو سر بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آپ کے کام کو ہم پہلے سے دیکھ بھی رہے ہیں, ہم دعا گو ہیں این ای ڈی یونیورسٹی کی طرف سے, این ای ڈی اکیڈمی کی طرف سے, پاک ترکیہ میڈیا سینٹر کی طرف سے کہ آپ کا یہ کام اور بڑھے اور زیادہ سے زیادہ اسلام کی ترویج ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کوئی بھی میسج دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے وہ پلیز دیجیے گا. اچھا دیکھیں میں بالکل جو ہماری آڈینس ہے اور جو اس کو دیکھ بھی رہی ہے تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ پیغام تو یہ کہ اسلام 360 کے لیے جی آپ اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کا بہت سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ اسلام 360 خود اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے رشتہ داروں, دوست احباب ان کو بھی کہیے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. انشاءاللہ جب بھی وہ قرآن پڑھیں گے اس میں آپ کا بھی انشاءاللہ شیئر ہوگا اور ہم لوگوں کو بھی شیئر ہوگا. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا. اور کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو گوگل پلے اسٹور پر جائیے اور وہاں جا کے اسلام 360 لکھیں. اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو آپ ایپ اسٹور پہ جا کے اسلام 360 لکھیں. اگر آپ ہواوے فون کے یوزر ہیں تو ہواوے گیلری کے اوپر جا کے اسلام 360 لکھیں, اپلیکیشن وہاں پر موجود ہوگی. اور ایک اور بہت ایک امپورٹنٹ جو ایک آپ سے دعا ہے کہ آپ ضرور بالضرور مجھے دعاؤں میں اس طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے اہل و عیال کے لیے, میری جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے اہل و عیال, ان کے پیرنٹس کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ یہ کام جب میں آخرت میں اللہ کے پاس لے کے پہنچوں تو اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر جو ہے ڈاکٹر بلال زاہد کی طرف سے ڈائریکٹر جنرل این ای ڈی اکیڈمی
پاک ترکیہ میڈیا سینٹر کے بھی ہیڈ آف پروجیکٹ ہیں وہ. ان کی طرف سے آپ کو جو ہے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس نے ٹائم دیا اس چھوٹی سی پوڈ کاسٹ کے اندر, اور آپ کے لیے ہماری طرف سے بہت سی ڈھیروں دعائیں. تو انشاءاللہ ناظرین پھر ہم ملتے ہیں کسی نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.